کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف نظر کر سکتی ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مسلمان ہے اتار تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ جائیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز کی رضا کے لیے حمد یا مناجات پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حمد مناجات میں جو بھی دعا یا اشعار ہوگا اس میں انشاءاللہ سن کر آمین کہیں گے اور اس مل کر اس کی برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بہر و بر ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا تو ہی خالق جن و بشر ہے. یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم علی ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے. یا اللہ یا اللہ اللہ یا
کلی کلی ہے تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے واصف ہر ایک پھول و ثمر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا بخش دے تو تجھ کو اس پیارے کا بخش سکے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا رحمانو یا حنانو یا منانو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے بریلی سے مدینہ میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل
مناجات افطار میں حاضر ہیں. جب بھی درس و بیان سنیں تو توجہ کے ساتھ ہی سننا چاہیے کہ اگر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سنیں گے، زمین پر انگلی سے کھیلیں گے، بدن لباس بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سنیں گے تو اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. اور مناجات افطار تو الحمدللہ یہ 11ویں شریف کے بابرکت مہینے کی برکتیں ہیں. ربیع الآخر میں تو 11 دن تک روزانہ مناجات افطار ہو رہا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی چاہیے کہ باقاعدہ ہم اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں کہ مناجات میں ہم بھی شامل ہوں، ہمارے اسلامی بہنیں شامل ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگیں. اور جو اس میں مختصر ایک درس کی ترکیب ہوتی ہے، کچھ بیان کی ترکیب ہوتی ہے، اس کو بھی سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے، گناہوں سے بچانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، ہر آدمی گناہ گار ہے اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے. اور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فیضان ریاض الصالحین میں جو ہے یہ صفحہ نمبر 184 پر نقل ہے. اس حدیث پاک سے استغفار کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے. جب بندہ سچی توبہ کر لے لیکن پھر نفس کے بہکاوے میں آ کر دوبارہ گناہ کر لے، پھر نادم ہو کر سچی توبہ کرے، پھر گناہ کر بیٹھے تو پھر توبہ کر لے تو اللہ عز و جل اس سے ناراض نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے. اللہ عز و جل کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر وہ سچی توبہ قبول فرماتا ہے اگرچہ کتنی ہی مرتبہ کی جائے. ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً بارگاہ خداوندی میں توبہ کر کے اپنے کریم رب کو راضی کر لیں اور اللہ عز و جل ہم پر ہر وقت اپنی رحمت کا سایہ رکھے اور گناہوں سے سچی توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہمارا کریم رب سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما کر انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دیتا ہے. اور توبہ جو ہے یہ اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب بھی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے جب گناہ ہو جائے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر سچی توبہ کریں کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، اور پھر نیکیوں کی جستجو میں لگ جائیں، نیک عمل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، اچھوں کی صحبت کو تلاش کریں، اچھوں کی صحبت میں جا کر بیٹھیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، مدنی انعامات پر عمل کریں، ہفتہ وار اجتماع میں کوشش کریں، پابندی کے ساتھ اس میں شرکت کریں، مدرسۃ المدینہ بالغان جو علاقوں میں ہوتے ہیں ان میں جانے کی اللہ کرے ہمیں توفیق مل جائے، وہاں بیٹھ کر قرآن سیکھنے کی توفیق مل جائے. تو یہ صحبتیں حاصل کرنے کا ذریعہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں عطا فرما رہی ہے. دعوت اسلامی ہمیں یہ موقع دے رہی ہے. ہم گھر میں ہیں تو مدنی چینل آن کر لیں، ایک بہترین صحبت ہمیں میسر آ جائے گی، چاہے وہ اسلامی بہنیں دیکھیں، بچے دیکھیں، بڑے دیکھیں، بوڑھے دیکھیں، ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک صحبت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مدنی چینل. اس کے علاوہ اگر ہم علاقوں میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں اپنی، تو جہاں جہاں دعوت اسلامی کے تحت فیضان سنت کے درس ہوتے ہیں ہم ان میں شرکت کرنے کی کوشش کریں. جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے اس میں ہم بیٹھیں، وہاں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، وہاں پہ اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں. اللہ نے چاہا تو ہماری زندگی میں بھی مدنی انقلاب برپا ہونا شروع ہو جائے گا اور ہم بھی نیکیوں کی طرف دوڑنا شروع ہو جائیں گے اور گناہوں سے سچی توبہ کر لیں گے. منقول ہے جب کوئی نوجوان اپنے مالک عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں. دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو
تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اس نوجوان کی توبہ کے استقبال میں جنتوں کو سجا دو۔ منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے، اپنے مالک و محبوب حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے، یا اللہ عز و جل میں نے برائی کی، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں نے پردہ پوشی کی۔ بندہ عرض کرتا ہے میں نادم ہوں، جواب ملتا ہے میں جانتا ہوں۔ پھر عرض کرتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، جواب آتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اے نوجوان، جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے تو ہماری طرف رجوع کرنے سے حیا نہ کرنا، جب دوسری مرتبہ توبہ توڑ ڈالے تو تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے، اور جب تیسری مرتبہ بھی توبہ توڑ دے تو چوتھی مرتبہ میری بارگاہ میں لوٹ آنا، کیونکہ میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا، ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر لینی چاہیے، اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو ہمارا اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تم مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا، اور میں بے پرواہ ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تو زمین کو خطاؤں سے بھر دے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ کیا تو میں زمین بھر تیری بخشش کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سچی توبہ کر لیں، اور نمازیں اگر نہیں پڑھیں تو سچی توبہ کر لیں، اور ان نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ قضا نمازیں کریں، غور کریں کتنا عرصہ ہو گیا کہ جب مجھ پہ نمازیں فرض ہو گئی، اگر نہیں پڑھی تو آج نیت کر لیں کہ ان نمازوں کو ہم ادا کریں، ان کی قضا ادا کریں۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں پتہ نہیں چل پاتا، ہمارے منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، چغلی ہو جاتی ہے، حسد ہو جاتا ہے، دل میں کسی سے حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں سارے گناہوں سے اللہ کرے سچی توبہ نصیب ہو جائے، اور ایسی توبہ نصیب ہو جائے کہ بس ہم توبہ کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیکیوں میں گم ہو جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ اس کو پڑھ کے ہم جو ہے وہ پور کرنے کی کوشش کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ الحمدللہ جو مدنی انعامات پر عمل کرتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ جب وہ فکر مدینہ روزانہ کرتا ہے، اس رسالے کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اور روزانہ پھر اس میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس پر جب وہ عمل کرتا ہے، یہ 72 مدنی انعامات کا رسالہ جب اس پہ عمل کرتا ہے، روزانہ اس کو دیکھتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل اس کے اندر جو ہے نا نیکیاں کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں اور اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سچی توبہ کر لیں اور نیکیاں کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ ایک حبشی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بے حیائی کے کاموں کا مرتکب ہوا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ ارشاد فرمایا ہاں قبول ہوگی۔ وہ چلا گیا، پھر واپس آ کر عرض کی، وہ اللہ عز و جل مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر اس نے چیخ ماری اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔
کاش ایسا خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ایسا خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ ہم بھی غور کریں، گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیں یہ گناہ میں کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، میں دنیا سے تو شاید چھپا ہوا ہوں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، حضور مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ پھیر لیا، کچھ دیر بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، توبہ کے دروازے کے علاوہ باقی تمام کھلتے اور بند ہوتے ہیں، اور اس توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اسے بند نہیں کرتا، پس تو عمل کر اور مایوس نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں دیکھا گیا ہے جو اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے عادی بنتے ہوئے دیکھا ہے اسلامی بھائیوں کہ وہ جو مسجدوں کی طرف کبھی کبھی جایا کرتے تھے، بتاتے ہیں اسلامی بھائی کہ انہوں نے توبہ کی اور دیکھا بھی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ نمازیں ادا کرنے کا ذہن بھی بنایا کہ قضا ادا کریں گے، اور پھر ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ قفل مدینہ لگانا چاہتے ہیں کہ میں بچ جاؤں دیگر گناہوں سے، آنکھوں کا قفل مدینہ لگ جائے، زبان کا قفل مدینہ لگ جائے، اس کی مشق کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ بعضوں کا دیکھا ہے کہ ہم کسی مبلغ کا بیان سنتے ہیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں تو ذہن بنتا ہے کہ بس میں بچ جاؤں اور رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے میں نیکیاں کرنے میں مصروف ہو جاؤں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول حاضر ہے، اس ماحول میں آ جائیں، اس ماحول میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچنے کا ذہن بننا شروع ہو جائے گا۔ مدنی قافلوں میں سفر کریں، اگر آپ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں تو 30 دن کے لیے مدنی مراکز میں رابطہ کریں، اگر آپ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں تو 12 دن کے لیے تشریف لے آئیں، اگر 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں تو 3 دن کے لیے ہی تشریف لے آئیں، انشاءاللہ عز و جل نیکیاں کرنے کا جذبہ ابھرنا شروع ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنے کا ذہن ہمارا بننا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے اور دوسرے مسلمانوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کی مشق جو ہے نا، یہ جو 72 مدنی انعامات ہیں، یہ مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ میں نے تو دیکھا ہے اور کئیوں سے سنا بھی ہے جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں کہ 72 مدنی انعامات پر عمل جو ہے مدنی قافلوں میں بڑے بہتر انداز سے ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اس کے ہر مدنی پھول پہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اتنے پیارے مدنی پھول ہیں، اور پھر روزانہ اس کو جب فکر مدینہ ہوتی ہے ایک عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور مدنی قافلے میں جو عاشقان رسول سفر کرتے ہیں تو الحمدللہ جب مل کر فکر مدینہ کرتے ہیں تو 72 مدنی انعامات کو ساری زندگی سینے کے ساتھ لگانے کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 72 مدنی انعامات کا عامل بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی سچی توبہ کر سکتے ہیں، ابھی بھی سچی توبہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں، ابھی انشاءاللہ عز و جل کلام پڑھے جائیں گے، ہم اس میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رب کی بارگاہ میں التجائے کریں، پھر یہ فریاد کریں کہ آج سے میں گناہ نہیں کروں گا۔ اتنی 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 بڑی میرے رب کی رحمت ہے، اتنی بڑی رب کی رحمت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر کے نیک اعمال میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے اس مشک بار مدنی ماحول کے ساتھ مل کر ہمیں اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا
خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے مولا، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں یاد لب پر فنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، قلب میں پر تنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے مولا، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، آمین آمین۔ ہم تو
تھوڑی سی نیکیاں کرنے کے بعد سمجھتے ہم بہت نیک بن گئے. اے اللہ بے سبب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش. نام غفار مولا تیرا ہے، مولا نام غفار مولا تیرا ہے. بے حساب بخشش فرما دے یا مولا. خدا تجھ سے میری دعا ہمارا ہے. نامہ اعمال خالی ہے مولا، ہم نیکیاں نہیں کر سکے مالک. نیکیاں مجھ نہیں کر خدا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر. مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر. مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی. یا اللہ جتنے مدنی چلنے پر مولا کریم ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں مولا سب کی جھولیاں بھر دے. اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما دے. اے مولا جتنے دنیا بھر میں ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ہے مولا کریم یا اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. بے حساب ہماری بخشش فرما دے. اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے مالک، سب کی جھولیاں بھر دے مولا، سب کی. میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں. ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے مولا، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرمساری. عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرمساری.
بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر طرف سے بلا نے گھیرا آفتوں نے لگا یا ہے ڈیرا تو ہی اب میرا حاجت روا ہے مولا تو ہی اب میرا حاجت روا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اے اللہ اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی تو کدھر جائیں گے مولا؟ کوئی اور در نہیں ہے مولا، کوئی در نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں مالک، سچی توبہ کرتے ہیں مولا۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے مولا، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ مالک و مولا ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ نظر آ رہے۔ اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے والا بن۔ اے اللہ ہماری حتمی بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ صدا کے لیے راضی ہو جا مولا، ایسا راضی، ایسا راضی، ایسا راضی کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا مالک۔ اے اللہ اے مولا اگر تو ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا مالک؟ اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے مولا، برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرما دے، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ بخش دے، ہمیں بخش دے مولا، دنیا میں جہاں جہاں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مالک و مولا سب کی بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ جو میں ہے مارا یا الہی مجھے دے سہارا، ایک غمگین دل کی صدا ہے مولا، ایک غمگین دل کی صدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عشق احمد میں آنسو حب دنیا سے خود کو بچاؤں، ایسی توفیق دے التجا ہے مولا، ایسی توفیق دے التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سنتوں کی کروں خوب خدمت، ہر کسی کو دنے کی دعوت، نیک میں بھی بنو التجا ہے مولا، نیک میں بھی بنو التجا ہے
خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد